میر صاحب جیسے ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ اس بحران کو جو باہر کا رستہ دکھانے کی عام طور پر جس طرح کی جمہوری ڈکٹیٹرشپس ہوں یا دوسری ڈکٹیٹرشپ ہوں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو عوام میں بے چینی ہو، اضطراب ہو، پریشانی ہو تو کوئی نہ کوئی وہ ایک رستہ اور آؤٹ لیٹ یا سیفٹی ویلو کھول دیتے ہیں، پریشر کوکر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی جنگ کی صورت میں، کبھی اور کوئی ایک سکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں، جس طرح ہمیں سکیپ گوٹ ڈھونڈا اس نے، ارے بھائی ہمارا کون سا، ہم تو ٹیررزم کے سب سے بڑے وکٹم ہم ہیں اور کیا یعنی اور اپیرنٹلی اگر دیکھیں میاں صاحب تو جتنا ٹیررزم اسٹیٹ ٹیررزم یعنی مسجد کو گرا دینا افیشلی اور گورنمنٹ کا اور وہاں پہ جا کے ایک اور مذہب کا، ہم تو سب مذہب کا احترام کرتے ہیں، تو یہ ایک جو انہوں نے ہائی ہینڈڈنس کی ہے، لیکن یہ تو سیلف ڈیفیٹنگ ہے۔ اب جو ہے وہ رافیل کرپشن کا سکینڈل بھی باہر نکل آیا، اب انہوں نے ایک نیا بنا دیا ہے کہ یہ جو چکن نیک سٹیٹس کہتے ہیں، یہاں پر چائنا کوئی اپنی بیس بنا رہا ہے، بنگلہ دیش کو بھی یہ انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایسے خطرات بتا رہے ہیں جو زمین پر کہیں نظر نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں انڈیا کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ مودی سے ہے، اور انڈیا کے غریب عوام کو جس نے وہ اس کو جھنجھنا دے رکھا ہے، 5 کلو جو ان کو وہ راشن دیتا ہے، ان کو 80 کروڑ لوگوں کو جو وکاس ترقی 5ویں بڑی دنیا کی معیشت، ارے بھائی ہوگی 80 کروڑ لوگوں کو تو رات کو تم وہ تھیلا نہ دو تو وہ بھوک سے مر جائیں، ہم ایسی سپر پاور کا اچار ڈالیں میاں صاحب؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا کچھ تھوڑی روشنی ڈالیں، پھر ہم بھی کچھ روشنی یا اندھیرا ڈالتے ہیں میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، یہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی ہوئی ہے، بلکہ بھارت نے جو جارحیت کی ہے، اس میں 2 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ ایک یہ سامنے آیا ہے کہ باقاعدہ طور پر اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے۔ اسرائیل نے باقاعدہ ایک فریق کے طور پر بھارت کا ساتھ دیا ہے، پاکستان کے ساتھ دنیا تھی، وہ انہوں نے سفارتی محاذ پر پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے موقف کی حمایت کی، لیکن اسرائیل نے بھارت کے اندر باقاعدہ طور پر موجود آ کے وہاں پر ان کا ساتھ دیا ہے۔ اور یہ دونوں جو ہیں مودی اور نتانیاہو، یہ مسلم دشمنی پر جو ہے وہ اپنی ساری سیاست، اپنی حکومت کر رہے ہیں، اور وہ ادھر وہاں مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے، یہ یہاں کرنا چاہ رہا تھا جو کہ بالکل ناکام ہو گیا۔ دوسری جانب دیکھیں یہ بڑا خطرناک اب کھیل جو ہے وہ اس نے شروع کر دیا بھارت نے، جو کہ اب بھارت پر ہی الٹا پڑ گیا ہے اور دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے اس کے بعد۔ بالکل یہ جو واقعہ نہیں بلکہ یہ جو ناکامی ہوئی ہے بھارت کی، جو بھارت نے اپنے آپ کو چین سمجھ لیا تھا، اب یہ بالکل دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ اب بھارت جو ہے وہ بالکل دور تاریکیوں میں جا رہا ہے، بلکہ تنہا ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے اس کی بنگلہ دیش کی، چائنا کی، یہ سارا جو ہے وہ بھارت پر ہی ابھی اور کچھ بھی آنے والا ہے، اور جو تینوں ملک ہیں تو یہ سارے مل کے یہ بھارت کا ضرور جو ہے وہ صاف کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے سر کہ جو ٹرمپ ہے، مکمل کریں قائد صاحب، ٹرمپ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر ہیں، اور مجھے جو وہاں پر نظر آیا وہ بہت کچھ نظر آیا، کیونکہ ٹرمپ نے وہاں پر جو ہے تجارتی ڈیلز کی ہیں، تجارتی ڈیلز کرنی چاہیے، لیکن وہاں پر مجھے اسرائیل کی شامت نظر آئی ہے، کیونکہ اسرائیل کے لیے جو ابراہم اکارڈ اور اس کے لیے لے کے گئے تھے کہ سعودی عرب ان کو تسلیم کر لے گا، قطر تسلیم کر لے گا، UAE جو ہے وہ تسلیم کر لے گا، سعودی عرب ڈٹ گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو فلسطین ہے اس کا 2 ریاستی جب تک حل نہیں نکلتا، جب فلسطین آزاد ریاست جو ہے وہ نہیں بنتی، اس وقت تک جو ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، اور ایک جانب جو ہے وہ غزہ کو تباہ کیا گیا، دوسری جانب اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قطر نے بھی یہ جواب دے دیا ٹکا سا، اور سعودی عرب نے جواب دے دیا۔ میاں صاحب میں اب آپ کو بات بتاؤں، I don't know but I believe this is the real crux of the crisis۔ بات یہ ہے کہ جو حکمرانوں کا ایجنڈا ہے it runs counter to the needs and the demands of the common people or people in the street۔ مثال کے طور پہ مودی صاحب نے جن کے پیسوں سے کھیل کے وہ اوپر آئے ہیں اور وہ جس طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں، اب ان کا ایجنڈا ہے، پہلے ان کا ایجنڈا تھا کہ تمام کا تمام جو زرعی ایک پورا ان کا سسٹم ہے وہ کارپوریٹ انڈیا کے حوالے کر دیا جائے۔ اب یہ کوئی وہ زمانہ نہیں ہے کہ جب امریکہ میں ایک صنعتی انقلاب آ رہا تھا اور پورے کے پورے تمام وہ زرعی محنت کش جو بے روزگار ہوئے تھے اس کو بڑھتی ہوئی انڈسٹری نے ایبزارب کر لیا تھا۔ اب تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ساری کی ساری سروس سیکٹر ہے۔ اب یہ ایجنڈا ہے which runs counter to the masses of the people، کیونکہ بار بار وہاں ہڑتالیں ہو رہی ہیں، وہ ہڑتالیں رپورٹ نہیں ہوتی، وہ کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کبھی کسانوں کی ہڑتالیں ہیں، اور ادھر سے مودی پر پریشر ہے، جن لوگوں نے اس کا الیکشن بینک رول کیا ہے، کہہ رہے ابھی جاؤ یہ بھی ہمیں بیچو، اس کو بھی تم جو ہے ڈی ریگولرائز کرو، اس کے پیسے بھی ہمارے پاس آئیں۔ ایک حصہ۔ دوسرا حصہ
جناب یہ معاہدہ ابراہیمی اڑا کے رکھ دے گا. یہ معاہدہ ابراہیمی بہت سی حکومتوں کو مڈل ایسٹ میں لوگ جو پہلے ہی بڑے سیخ پا ہیں, اس طرح کا معاہدہ تمام شخصی یہی وجہ ہے کہ جب معاہدہ ابراہیمی کی بات کی ٹرمپ نے وہاں پر, تو وہاں پر شہزادہ سلمان خاموش رہے, معنی خیز انداز میں خاموش رہے, اور اس خاموشی کا اور وہ خاموشی چیخ چیخ کے کہہ رہی تھی, بول بول کے کہہ رہی تھی کہ یہ نہیں ہوگا اور ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے خاص طور پر رپورٹ کیا ہے کہ جب ٹرمپ نے یہ کہا کہ جی معاہدہ ابراہیمی پر جو ہے ہم چاہیں گے کہ سعودی عرب سائن کرے, تو کوئی جسچر نہیں دیا, اور جو خاموشی تھی محمد بن سلمان کی وہ بڑی معنی خیز تھی, اور وہ چیخ چیخ کے کچھ اور کہہ رہی تھی. بعض اوقات آپ کی خاموشی بھی چیخ چیخ کے کچھ کہتی ہے. بالکل یہ بات ٹھیک ہے, ایک چال ہوتی ہے, چالیں چلی جاتی ہیں, ایک ترکیب ہوتی ہے جو انہوں نے چلی, جو اسرائیل نے ٹرمپ کو سمجھا بجا کر بھیجا کہ وہ جائیں وہاں پر سعودی عرب سے بات کریں اور ان سے مجھے تسلیم کروائیں, وہاں پر باقی جو ہیں عرب دنیا مجھ سے تسلیم کروائیں. لیکن آپ نے آج دیکھا کہ شام کے جو عبوری صدر ہیں وہ بھی ان سے ملاقات ہوئی ان کی, اور ان کو انہوں نے کہا بہترین انسان ہے, اس سے پہلے کہ وہ کیا تھے وہ کیا ان کو ڈکلیئر کیا ہوا تھا. لیکن یہ ایک بہترین ترکیب جو ہے وہ عربوں نے وہاں پر بنائی ہے, اور عربوں نے دکھا دیا ہے, اور ترکی نے بھی اس پر جو ہے وہ خیر مقدم کیا. یہ ہے کیا, یہ سارا کا سارا یہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اسرائیل پہ گھیرا تنگ ہو چکا ہے. ٹرمپ جو لینے گئے تھے وہ نہیں لا سکے, ٹرمپ لینے گئے تھے, اسرائیل کو تسلیم کروانے گئے تھے, وہ نہیں ہو سکا. ہاں 500 ارب ڈالر کی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوگی, 1000 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی, قطر بھی سرمایہ کاری کرے گا, UAE بھی سرمایہ کاری کرے گا, وہ جب سرمایہ کاری ہوگی تب ہوگی. لیکن اب کیا تھا کہ اب یہ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں, وہ نہیں ہو سکا. شام جو ہے وہ بالکل اسرائیل کے پاس بیٹھا ہوا ہے, وہاں احمد شارع صاحب جو ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے, یہ لیکن ملاقات کر کے دکھایا ہے کہ ہم اسرائیل کو تو نہیں مانیں گے, البتہ اسرائیل ضرور ٹھکائی ضرور ہوگی, کیونکہ جو عرب ہیں وہ انہوں نے وہ فارمولا بھی مسترد کر دیا تھا. عربوں نے آج بھی ٹرمپ کا جو ہے وہ جو ان کی آفر تھی وہ مسترد کر دیا. میاں صاحب میں ایک بات کہوں آپ کو, دیکھیں نا, آپ پلکی شرما ان کی بڑی ایک سیلیبریٹڈ جرنلسٹ ہے, میں بھی انہیں بڑے غور سے دیکھتا ہوں, مگر آج کل وہ بھی جو ہے نا کوئی وہ ارناب گوسوامی کی ایک چھوٹی سی برانچ نظر آتی ہیں. ون شوڈ بی ویری آبجیکٹیو, چاہے بات کچھ بھی ہو ڈیسنٹلی کرنی چاہیے اور درست کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ ادھر یہ جس کو آپ چکن نیک سٹیٹس کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر ہم بیس بنگلہ دیش پاکستان اس میں شامل ہے, ہم کو بیس بنائیں گے, ہمیں توڑ دیں گے. ارے بھائی باہر سے کس نے کسی کو توڑا ہے؟ مجھے بتائیں. تاج برطانیہ کا جو زوال ہوا تھا, فرسٹ ریولوشن, گریٹ ریولوشن اور سیکنڈ گریٹ ریولوشن میں امریکہ میں, وہ کیا ہوا تھا؟ اندر سے لوگ اٹھے تھے, انہوں نے اٹھا کے کہا تھا اوے چلو نکلو, اپنا سامان باندھو, اور برطانیہ کو باہر نکال دیا تھا. اور پھر میں بار بار ایک کوٹیشن دیتا ہوں آن دی رسک آف بینگ ریپیٹیٹیو. حضور جب دنیا کی جو بہترین فلاپ کلاسک مووی تھی جس کا نام تھا فال آف دی رومن امپائر, جب وہ ختم ہوتی ہے تو اس کے ایک تحریر آتی ہے کہ آج تک کوئی تہذیب کسی کو باہر سے کسی انویڈر نے تباہ نہیں کیا, اس زوال اس کے اندر سے پھوٹتا ہے. زوال اب امریکہ بہادر کا زوال آیا, کس نے امریکہ پر حملہ کیا؟ ہم نے بڑا مسئلہ سے کام لے لیا ہے, ہم نے کسی کی پراکسی جو ہے کہیں نہیں چلائی, ہم نے انڈیا نے ہم پر جو ہے وہ دہشت گردی یہاں پر کی ہے, پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس نے منہ کی کھائی ہے, اور باقاعدہ طور پر آپ جو ہے جارحیت کی تو پھر بھی منہ کی کھائی. لیکن میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, انڈیا کو توڑنا چاہیے, کیونکہ انڈیا ناجائز ریاست اس لیے ہے کہ وہاں پر خالصتان بننا چاہیے, وہاں پر دیگر ریاستیں سر بننی چاہیے, 19 ریاستیں بننی چاہیے ایران کی, سوری بھارت کی, اور وہ بھارت کی بنیں گی, اور یہ ہونا ہے. قائد صاحب یہ دنیا بدل چکی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ وہاں جو شام کے صدر جو تھے وہ ٹرمپ کو مل رہے تھے, یہ وہی تھے نا جن پر ملینز ڈالر کا انعام رکھا ہوا تھا, آج ان کو مل رہے تھے, اور ان کی شکست جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی تھی کہ ٹرمپ جو ہے ہمارا ملک ٹوٹا, وہاں پر ایک ہمارا ملک ٹوٹا نا, موجود تھے. بھارت نے حملہ کیا, ہمارا ملک ٹوٹا, ہم اس صدمے سے دکھ سے یہ آج بھی ہمارے دل میں خون جو ہے گرتا ہے. مگر بات کیا ہے, یہ مودی خالستان بنائے گا, مودی توڑے گا اپنے ملک کو. جب آپ اندر سے اپریشن کرتے ہیں اور آپ اندر سے جو ہے آبادیوں کو ظلم اور ستم کا نشانہ بناتے ہیں.